السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشکرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو، لِمَن يُقْتَلُ اس شخص کے لیے جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَیْءٍ ساتھ کسی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی، من الاموال مال کی سے، والانفس اور جانوں کی سے، والثمرات اور پھلوں کی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین جو لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات شاباشیں ہیں، بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جی یہ آج کی ہماری آیات تھیں اور آج کا سبق ہے
اس سے پہلے پچھلی آیات کے اندر، پچھلے اسباق کے اندر ہمارا جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی سے متعلق اور اس کی تاکید سے متعلق عنوان چل رہا تھا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ صابروں کے متعلق ہے، صابروں سے متعلق خوشخبری سنانے سے متعلق ہے، اور اس میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ضرور کے لفظ کے ساتھ ہی یہ بھی بولا کہ آزمایا جائے گا تمہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کل کی جو آخری آیت تھی، ہم دیکھ رہے تھے فَاذْكُرُونِي، بس ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں ذکر کروں گا تمہارا۔ اللہ تعالیٰ ادھر جو ہے وہ مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم بس میرا ہی ذکر کرو، میرے علاوہ کسی طرف کوئی دھیان نہ دو، اور وہ ذکر جو ہے بدنی بھی ہے، وہ ذکر جو ہے زبانی بھی ہے، وہ ذکر اعمال کے ساتھ بھی ہے، وہ ذکر بول کے بھی ہے۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکرکم، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی اگر اللہ کو یاد کیا جائے گا، اللہ کو اعمال کے ساتھ یاد کیا جائے یا پکار کے یاد کیا جائے، تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا، اور میں تمہیں تم سے بہتر حلقوں میں یاد کروں گا۔ پھر اسی کے ساتھ بولا وَاشْكُرُوا لِي، اور یہ عام معاشرے میں بات بھی پائی جاتی ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، تھوڑا سا بھی اچھا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو کیوں یاد کریں گے؟ اعمال سے یاد، بدنی چیزوں سے یاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی نعمتیں کی، ہمیں پیدا اسی لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادات کریں، اور اللہ کی عبادات بھی ذکر کا ایک حصہ ہے، ذکر کی ایک قسم ہے۔ اب پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، عدم سے لے کے آئے، ہم پہلے نہیں تھے، تو اسی کے لیے بھی اللہ نے اتنے جو ہمارے اوپر احسانات کیے، شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اور شکر صرف اور صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے، کیونکہ توحید ہمیں یہی سبق اور یہی درس سکھاتی ہے کہ شکر جو ہے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ واشکرو، اور شکر کرو، لی، میرے لیے، نہ کہ ڈفرنٹ لوگوں نے نام رکھ لیے ہوتے ہیں، اللہ دیتا اور یہ بڑا اچھا نام ہے، اسی کے مقابلے میں جب لوگ اور نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پیڑا دیتا، تو یہ شکر والی بات نہیں ہے۔ شکر والی بات یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مطلب کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کے مقصد کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر کسی چیز کو اس کے مقصد کے مطابق استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کا شکر ادا نہیں کیا گیا۔ کسی بھی چیز کا شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا جتنا حق ہے اس کو وہ حق اسی کو ہی دیا جائے۔ تو اسی لیے توحید ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا ہے۔ جتنی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اس کا شکر ہم نہ کہ غیر اللہ کا ادا کرنا شروع کر دیں، وہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، چاہے جس حال میں بھی ہوں، چاہے ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے جیت کا باعث ہے یا یہ چیز ہمارے لیے ہار کا باعث ہے، جو بھی ہو، ہمیں غمی نظر آ رہی ہے، خوشی نظر آ رہی ہے، ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور یہ شکر بھی اسی طرح زبانی بھی ہوگا، مال کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور جو بندہ پھر شکر نہیں ادا کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم کفر نہ کرو۔ یعنی شکر کا اپوزٹ جو ہے، ہم لوگ تو ناشکری لے لیتے ہیں، لیکن دین اسلام میں قرآن مجید میں جو ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ ناشکری کی سیدھا سیدھا کفر میں ڈالا گیا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ تم کفر کرو، یعنی شکر ہی کرنا ہے ہر حال میں اللہ کا۔ اگر تو شکر نہیں کرتے، کسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے شکر کرنے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حال میں آپ کفر کی طرف پھر چلے گئے ہو۔ چاہے وہ حال آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا، چاہے آپ کو جتنی بھی سامنے تکالیفیں نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ نے شکر ہی ادا کرنا ہے۔ اب تکالیف آئے گی تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہو جاتا ہے، اور اس مشکل سے کام کے لیے بندے کو ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، ایک قوت چاہیے ہوتی ہے۔ جب ایسی طاقت اور قوت مل جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ شکر ادا کر سکے گا اس مصیبت کی حالات میں بھی۔
تو وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ کس سے؟ اللہ سے ہی مانگنی ہے، ظاہری بات ہے۔ کوئی ذریعہ استعمال کریں گے، کیا ذریعہ استعمال کرنا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ یعنی کوئی تکلیف والا معاملہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جو کہ آپ کو حال کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حالات کیسے ہوگے اور کیوں ہوگے، تو ان حالات میں مومن وہ ہوگا جو کہ مدد طلب کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اس میں صبر کرے گا، اس میں واویلے نہیں مچائے گا۔ کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے، وہ مشکل کسی اپنے پیارے کی جدائی کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کی ہو سکتی ہے، یا آپ کی کوئی پسندیدہ چیز آپ سے چھین گئی وہ ہو سکتی ہے، یا آپ نے کوئی ایسی چیز سوچی ہوئی تھی جو کہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوئی وہ ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی چیز آپ جنگ میں، میدان جنگ میں مقابلے میں ہیں اور آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا وہ چیز ہو سکتی ہے، یا کسی نے آپ کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ آپ کی طبیعت کو خوش نہیں لگتی، نہ خوشی کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ والی کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو مشکل میں جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے گی، چاہے عام حالات میں پڑے چاہے مشکل میں پڑے، تو مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور کن ذریعوں سے مدد مانگنی ہے؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا، اسی آیت کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کس چیز کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ یہ فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، یقیناً اللہ، بلا شبہ اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جنہوں نے صبر کیا، تکلیف میں واویلا نہیں مچایا، تکلیف میں صبر سے مدد مانگی، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بے شک پھر اس کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے اس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر جب کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تو اس کے ہاتھ سے جو کام سرزد ہوں گے، پاؤں سے جو کام سرزد ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کی حدود کے مطابق ہوگا۔ اسی سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اور اسی لیے اور وہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے، اور اسی طرح اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی یہ دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153 میں، دونوں میں ساتھ ہی اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مومن کا معاملہ عجیب ہے، وہ معاملے کو بیان کر دیا گیا کہ معاملہ یہ ہے، کوئی بھی آپ کو ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی غم آتا ہے اس میں صبر کرتے ہیں، اور یہ صبر کرنا ہی شکر کا معنی ہے، یہ شکر کی قسم ہے۔ کیوں شکر کا معنی ہم یہ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو اس کے مقصد تک رکھا جائے۔ اب تکلیف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گل گپاڑا مچایا جائے، واویلا کیا جائے، اپنے گریبان کو چاک کیا جائے، دوسرے کو تکلیف پہنچا دی جائے اس کے بدلے میں، بلکہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ پھر اس طرح سے مومن کا معاملہ جو ہے وہ عجیب ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس سے معیت خاصہ یعنی خصوصی مراد یہ ہے جسے اللہ کا ساتھ مل جائے، اسے پھر کس چیز کا غم باقی رہ جاتا ہے، کیا غم ہوتا ہے ایسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر کیا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یعنی اللہ کو اگر ساتھ کرنا ہے تو مشکلات میں پھر صبر کا دامن
تھامنا ہوگا. تو جب صبر کا دامن تھام لیں گے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ پھر ساتھ ہو جائے تو پھر کسی چیز کا کوئی غم باقی نہیں رہتا. اب ایک اور تکلیف اور ایک اور غم جو آتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا جہاد تھا، جہاد کے اندر شریک تھے، تو جہاد میں شرکت کے دوران ہمارے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، وہ مارے گئے، تو اب وہ کیا ہوگا ان کا معاملہ؟ اس کے معاملے کے بارے میں اس آیت میں 154 میں ذکر کیا گیا. وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لِمَن يُقْتَلُ، اس شخص کے بارے میں جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ. یعنی جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ جان کا جانا ہے. اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے. بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اور تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے. سورۃ ال عمران میں آیت نمبر 169 میں آیا کہ شہداء کی زندگی کے عیش و آرام کا ذکر، کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ واضح طور پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد قبر یعنی برزخ میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے، اور اس کے باقاعدہ کئی صورتوں میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا. سورۃ المومنین میں آیت نمبر 11 میں ذکر کیا گیا، آیت نمبر 46 میں ذکر کیا گیا، سورۃ نوح میں آیت نمبر 25 میں ذکر کیا گیا، سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 27 میں ذکر کیا گیا. مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہے. احادیث کے مطابق قبر ہی میں ان کے لیے جنت یا دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہ زندگی انبیاء کو سب سے بڑھ کر کامل حالت میں حاصل ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے انہیں خاص طور پر احیاء کہا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں قتل ہو گیا، اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا. اموات، اب اموات سے کیا مراد ہے؟ مردہ تو ہے نہیں، تو ان کو پھر مردہ کہنا بھی نہیں. تو لیکن جو پھر اگر مردہ نہیں کہنا، شہید تھا، شادی شدہ تھا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے سے بیوہ ہو گئی، تو اب وہ کیا ساری زندگی ایسے ہی گزارے گی؟ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہیں کرے گا؟ اس کو بے یار و مددگار اس دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس کے معاملات باقی جو ہیں وہ عام لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہی کی طرح ہوتے ہیں. ہاں، لیکن اس کی جو دوبارہ زندگی ہے نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندگی دنیا والی نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے یہ بتایا گیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے. یہ صرف اسی لیے یہ والی زندگی ہے کیونکہ اس زندگی میں اس کی عزت بیان کی گئی ہے کہ کتنا اکرام ہے اس کے لیے جو شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے. یہ تو تھی جنگ کے دوران جو سب سے بڑی مصیبت آتی ہے. اس کے بعد اب اگلی آیت میں ایک عموم میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. قوم کا ذکر، مومنوں سے خطاب ہے، زیادہ لوگوں سے خطاب ہے، سب مومنین اس میں شامل ہیں. بشیئن، ساتھ کسی چیز کے. کس چیز کے ساتھ؟ وہ چیز من الخوف، خوف ہو سکتا ہے. کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ کسی دشمن کا خوف ہو سکتا ہے. کسی دشمن کے علاوہ انجانے دشمن کا خوف ہو سکتا ہے. ایک دشمن تو یہ ہے کہ جو دشمن ہمیں نظر آ رہا ہے، میری طرح کا انسان ہے، میرے سامنے ہے، مجھے اس سے خوف نصیب ہو رہا ہے. اور دوسری اللہ کی اور مخلوقات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مجھے ان سے خوف ہو سکتا ہے، وہ ان سے مجھے خوف آ سکتا ہے، ان سے میں ڈر سکتا ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جن نے ہمیں ڈرا دیا، وہ فلاں عمل نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ جن اس کے اوپر آ گئے ہیں، وہ ڈرتا ہے. یا اس کو کہہ دیتے ہیں تو اس گھر میں تیرے کوئی آسیب ہے، کوئی سایہ ہے،
وہ اس گھر سے ڈرتا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں جی اس جگہ پہ نہیں آپ نے جانا. اگر یہ خوف ہے کسی چیز سے ہے, کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے, انسانی خوف ہو سکتا ہے, ظاہری خوف ہو سکتا ہے, باطنی خوف ہو سکتا ہے, یہ خوف کی آزمائش ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اور ہم البتہ ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی چیز کے ساتھ. کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ من الخوف, خوف کے ساتھ, والجوع, اور بھوک کے ساتھ. بھوک بھی ہو سکتی ہے. بھوک کیسی ہو سکتی ہے؟ بھوک مفلسی بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ سب کو مفلسی سے بچائے. ونقصن, اور کمی, من الاموال, مالوں کی سے, اور مالوں کی کمی سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. والانفس, اور جانوں کی کمی سے, یعنی جانیں چلی جاتی ہیں. والثمرات, اور جو ثمرات, جو پھل, جو مال و دولت تمہیں نصیب کیا گیا, جو کھانے ڈفرینٹ قسم کے نصیب کیے گئے, ان کی کمی میں بھی جو ہے وہ آزمائش ہو سکتی ہے. یہ آزمائش آئے گی ضرور, کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ لفظ جو ہے یہ تاکید والا ہے, نون کے اوپر شد ہے, یہ ضرور بالضرور کا اس کا مطلب بنتا ہے. اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ساتھ کسی چیز کے. وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خوف ہو سکتا ہے, بھوک ہو سکتی ہے, مالوں میں کمی ہو سکتی ہے, جانوں میں کمی ہو سکتی ہے, ثمرات میں کمی ہو سکتی ہے. تو پھر اب آزمائش آ گئی, پریشانی آ گئی, خوف آ گیا, تکلیف آ گئی, مال میں کمی ہو گئی, تو اس میں کردار کیا ہونا چاہیے ایک مومن کا؟ وہ کردار ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, مومنین کو صبر کرنے والا ہونا چاہیے. جب مومنین صبر کریں گے, صابر ہوں گے تو ان کے لیے پھر خوشخبری ہے. الذین, جو لوگ, اذا, جب, اصابتہم, پہنچتی ہے ان کو مصیبت, کوئی مصیبت. اب ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. جب مومنین کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری دی گئی ہے. تو اب وہ کرتے کیا ہیں اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین, وہ لوگ, اذا, جب, اصابتہم, پہنچتی ہے ان کو مصیبت, کوئی مصیبت, قالو, وہ کہتے ہیں, انا, بے شک ہم, للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں, وانا, اور بے شک ہم, الیہ, اسی طرف, راجعون, لوٹنے والے ہیں. یعنی مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے, وہ حق کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو, وہ کتنی ہی بڑی کیوں ہو. تو تب کیا کلمہ ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. ہمارے عام طور پر معاشرے میں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے, تب اچھی بات ہے, یہ پڑھا جاتا ہے, یہ پڑھنا بھی چاہیے, لیکن صرف تب نہیں, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچتی ہے نا, تو آپ کو فوراً کہنا چاہیے. صابرین کیوں کہتے ہیں؟ قالو, وہ کہتے ہیں, انا, بے شک ہم, للہ, اللہ کے لیے ہیں, وانا, اور بے شک ہم, الیہ, اسی کی طرف, راجعون, لوٹنے والے ہیں. تو اسی وقت یہ کلمہ کہنا چاہیے. یہ ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے کہا جائے تو اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے بندے ہیں, اور اس کا بھی ہمیں ہر حال میں اس کے پاس واپس جانا ہے. وہ جب چاہے, جسے چاہے واپس بلا لے, اس پر کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. اس سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور انعامات جو بتائے, وہ کیا انعامات بتائے؟ اولئک, یہی لوگ ہیں, علیہم, جن پر, صلوات, شاباشیں ہیں, بخششیں ہیں, مہربانیاں ہیں, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. یعنی پہلی جو ہے ان کے لیے چیز یہ ہے کہ نعمت یہ ہے, انعام یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں, بخششیں ہیں, شاباشیں ہیں. تو مہربانیاں, بخششیں, شاباشیں اللہ کی اسی پہ ہوتی ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ایک دعا بھی صبح شام ضرور کرنی چاہیے. صبح کے اذکار میں 3 دفعہ ہے, شام کے اذکار میں 3 دفعہ ہے, یہاں تک کہ کچھ نے فجر کی نماز کے بعد اور
मगरब की नमाज के बाद भी उसको नोट किया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीन दफा जो है वो सुबह शाम के अज़कार में शामिल करनी चाहिए, इसको पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि जब हम अल्लाह की रजा पे राजी होंगे तो सब्र की तौफीक भी आएगी। तो जब अल्लाह हमसे राजी हो, जब हम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाएंगे, अल्लाह हमसे राजी होगा। तो जब अल्लाह हमसे राजी होगा तो इन इनामात में पहला इनाम क्या है? अल्लाह की मेहरबानियां होंगी, अल्लाह की बख्शिशें होंगी, अल्लाह की शाबाशें होंगी। फिर क्या होगा? वह रहमत, और रहमत होगी। अब रहमतुन तनवीन के साथ आया, स्पेशल कर दी गई, इसको खास कर दिया गया, अल्लाह की खास रहमत होगी। रहमत दो तरह की है, एक अल्लाह की सिफत है और एक जो है अल्लाह की महलूक भी है। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी मौका के ऊपर रखेंगे और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। वउलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल मुहतदून, जो के हदायत याफ्ता हैं, जो के पक्के ठक्के हदायत के ऊपर हैं। यानी पहला इनाम जो है इनको क्या दिया? सब्र करने वालों को पहला इनाम दिया जी, इनके लिए शाबाशें हैं इनके रब की तरफ से। दूसरा इनाम है इनके ऊपर रहमतें हैं, और तीसरा इनाम ये है कि यही लोग हैं जो कि हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह हमें इनमें शामिल करे। किसी का कोई सवाल है वो कर ले, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का काम करते हैं। नहीं है? चलें ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।